میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے، لمبے لمبے سانس لے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سیاست میں نوموجود ہیں، ابھی انہیں لمبا سفر کرنا ہے، جتنی ان کی عمر ہے اتنا ہم سب کا سیاسی تجربہ ہے، اس لیے وہ گفتگو میں احتیاط کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے مشکلات خود ان کی جماعت کے لیے بھی پیدا ہوں اور جمہوری جدوجہد کے لیے بھی پیدا ہوں۔ لمبے لمبے سانس لے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دی پوائنٹ، میں ہوں جمیل سکھیرا۔ ناظرین، وہ اتحاد جو 6 ماہ پہلے تمام نظریات اختلافات کو بھلا کر بنایا گیا، وہ اتحاد جو سول بالادستی کی جنگ جیتنے کے لیے بنا، وہ اتحاد جو حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بنا تھا، اب اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ حکومت گرانے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ آج اس اتحاد کی 2 بڑی جماعتیں آمنے سامنے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تلخیاں مزید بڑھ چکی ہیں، گلے شکوے یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ اس اتحاد کو نقصان پہنچانے کے اب الزامات کی چارج شیٹ ایک دوسرے کے خلاف جاری کی جا رہی ہے۔ سینٹ انتخابات میں جو بات بگڑی تھی وہ اب یہاں تک عام پہنچی ہے کہ آج سینٹ میں اپوزیشن 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم اتحاد میں طے ہونے والے اصولوں اور فیصلوں سے پیچھے ہٹنے پر آج پی ڈی ایم کی 2 اتحادی جماعتوں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری کیے، جس میں ان جماعتوں سے یہ پوچھا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ سے ووٹ کیوں لیے۔ اس شو کاز نوٹس پر پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 11 سوال پوچھ لیے ہیں، بلکہ بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم نوٹس کا جواب اور بدلا، اب پنجاب میں نون لیگ کو نوٹس جاری کر کے لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے 11 نکاتی چارج شیٹ میں سوال اٹھایا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا اور پنجاب میں لانگ مارچ کی تیاری کیوں نہیں کی گئی۔ پنجاب میں سینٹ انتخابات کے دوران انتظار کروا کر پی ٹی آئی کے ساتھ مکہ کس کے کہنے پر کیا۔ خیبر پختونخوا میں نون لیگ نے عباس آفریدی کو انتخاب کیوں لڑایا۔ عباس آفریدی کو لڑانے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے 2 امیدوار الیکشن بھی ہار گئے، جبکہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا گیا سینٹ معاہدہ کیوں توڑا گیا۔ پیپلز پارٹی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر نون لیگ کا بطور اکثریتی جماعت قومی اور پنجاب اسمبلی میں، جے یو آئی کا کے پی اور بلوچستان اسمبلی اور پی ٹی آئی کا سندھ اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر اپوزیشن لیڈرز ہیں، تو سینٹ میں پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس چارج شیٹ کے بعد پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا آئندہ حصہ رہے گی یا نہیں؟ اور اپوزیشن کی اس آپسی لڑائی سے مہنگائی اور بیڈ گورننس کی ستائی عوام کو کتنا نقصان ہوگا؟ اور کیا اس لڑائی سے حکومت کو مزید استحکام مل رہا ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہمایوں اختر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کے شو میں، پاکستان مسلم لیگ نون سے علی گوہر خان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تمام مہمانوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے شیلا رضا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا میں۔ اتنے اختلافات جو بالآخر اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور اس قدر شدید اختلافات ہیں کہ چارج شیٹ دی جا رہی ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے خود کا لمبے ساتھ لے اپوزیشن، اور اپوزیشن ہی اگر اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کرے گی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو اتنے اختلافات تھے اگر شیلا رضا صاحبہ، تو کیا صرف یوسف رضا گیلانی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، کیا اس کے بعد ہی یہ اختلافات کھل کر سامنے آئے، یا ہم مستقبل قریب میں دیکھ سکتے ہیں یہ اختلافات بالآخر آنے تھے سامنے؟ نہیں، بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے کافی محسوس کیا، اور کچھ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کا اجلاس لانگ مارچ سے پہلے کیوں نہیں ہوا، اور اس میں استعفے کیوں اناؤنس کر دیے گئے اور نتھی کر دیا گیا ان کے ساتھ۔ دوسری بات جو ہے بہت سنجیدہ بات ہے، اور وہ یہ تھی کہ پنجاب میں جو انہوں نے سلیکشن آف سینیٹرز کیا ہے، وہ کس بنیاد پہ کیا؟ لیکن شیلا رضا صاحبہ یہ بات پہلے کیوں نہیں کی گئی پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ جی کی جا رہی تھی، اور سمجھداری کر کے کی جا رہی تھی، یہ بھی کہا جا رہا تھا،
اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے. امجد آفریدی پر بھی بات کی گئی تھی. اور یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ باپ پارٹی, تو یہ فاٹا میں باپ کا کہاں وجود ہے؟ فاٹا سے اگر ہمیں 3 سینیٹر سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا باپ پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ صحیح. مجھے ایک تو یہ کوئی سمجھا دے, اور ایک مجھے یہ بھی سمجھا دے کہ بلوچستان میں تو موسٹلی آزاد ہی سینیٹر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ سے آئے ہیں, تو باپ کی سپورٹ سے آیا ہوا ایک آزاد سینیٹر جس نے باپ کو جوائن نہیں کیا, اس نے ہمیں ووٹ دے دیا, تو وہ باپ کا کیسے ہو گیا؟ لیکن مسلم لیگ نون تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ جو معاہدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوا, اس معاہدے کی, اس پرومس کی پاسداری نہیں کی پیپلز پارٹی نے. کس نے نہیں کی؟ مجھے بتائیں نا, پنجاب میں سلیکشن آف سینیٹر کیوں ہوا؟ حد تو یہ ہے کہ قمر خالد یونس جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, قمر دلشاد وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے سینیٹرز آپ کے ساتھ نہیں, آپ کے ممبرز جو ہیں, ووٹر جو ہیں سینیٹ کے آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو انٹل انلیس آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ بک رہے ہیں, آپ ان کی یہ بے حرمتی نہیں کر سکتے کہ ان سے رائٹ آف ووٹ لے لیں اور اوپر ہی اوپر بندر بانٹ کر لیں. یہ الیکشن نہیں, سلیکشن ہے یہ, اور یہ عزت بخشی گئی ہے آئین میں کہ اس کی سیکریٹ بیلٹنگ رکھی گئی ہے. تو جب تک ہمارے پاس یہ ثبوت نہ ہو کہ یہ بک گئے ہیں اور یہ اس نے بیچا, اس نے خریدا اور یہ معاملہ ہے, اس وقت تک ہم اس بات کو جب تک چیلنج نہیں کر سکتے, ہم کسی کو بکاؤ مال اور یہ سب چیز نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ڈفرینس آف پرسنالٹی پہ جو ہے بڑا واضح ہمیں ڈویژن نظر آئی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ میں. صحیح. اور ہمیں جو یہ بار بار کہے جا رہے ہیں, تو جے یو آئی کے 4 سے 5 لوگوں نے 2 دن تک ان کو ووٹ کیوں نہیں کیا, اس کے بعد جا کے کیوں کیا, اور کس حیثیت میں شو کاز دیتے ہیں؟ امپلائی کو شو کاز دیا جاتا ہے, کوئی یہاں ان کا امپلائی نہیں ہے. ہاں, ایکسپلینیشن کال دے سکتے. اوکے, اسی کا جواب لیتے شیلا صاحبہ. علی گوہر صاحب بتائیے, آپ کے خلاف اب پیپلز پارٹی نے 11 نکاتی ایک سامنے چارج شیٹ رکھ دی ہے, بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں نون لیگ سے بھی کہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر سب اتحادی تھے تو نون لیگ سے بھی گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی کو. اور شیلا صاحبہ کی آپ نے بات سنی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شو کاز کس چیز کا؟ آپ کے ہم اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اتحادی ہیں تو آپ ایکسپلینیشن کال کر سکتے ہیں, شو کاز کس چکر میں دے رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل شکریہ. شیلا صاحبہ کی باتیں سنی, آپ کے سوالات سنے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا یقینی طور پر انیشیٹو اس وقت پیپل پارٹی نے لیا تھا, اور تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, فراخ دلی کا ثبوت دیا. ہم وہ تمام پارٹیز ہیں سکھیرا جو کہ الگ الگ اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹوز رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل الیکشنز میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. ہماری پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے وہ تمام پارٹیز کی الگ الگ ہے, اور اسی پیرائے میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ ساری میٹنگز ہوئیں, تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوئیں, تو پھر یہ پی ڈی ایم بنا. اور پی ڈی ایم کا اس وقت بھی ایک ہی مقصد تھا اور آج بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس حکومت کو, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, اور اس میں تو ہمارا کسی پارٹی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ یہ ووٹ چرا کر آئے ہیں اور یہ پراپر مینڈیٹ لے کر نہیں آئے, اور ان کا جانا جو ہے وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے ضروری ہے, اور پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ کسی بھی سلیکٹڈ پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار سے الگ کیا جائے, اور اسی کی یہ تحریک چل رہی ہے. لیکن علی گوہر صاحب, پی ڈی ایم کا ایک بڑی سمپل بات ہے. علی گوہر صاحب, لیکن پیپلز پارٹی آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ پنجاب میں آپ نے کس کے کہنے پر مکموخا کیا, اس بات کا تو جواب دینا آپ.
जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को ये हक हासिल है कि वो सवालात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें डिसाइड हुई, बात ये इंतहाई मामूली थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार से हमें शदीद इख्तलाफ था, और वही हमारी पार्टी क़यादत जो है, आपने देखा कि पूरी पीडीएम की पार्टी क़यादत, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सेनेट के लिए आपको पता है कि मेंबरशिप के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए। फिर सेनेट के चेयरमैन के लिए आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट के साथ पूरा पीडीएम कमिटेड था, और उस कमिटमेंट पर सारे पूरे उतरे, और आपने देखा कि 49 वोट्स थे। जो वोट ज़ाया हुए वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के ऊपर स्टैंप्स लगी हुई थी, और वो तो मतलब एक वो भी 2018 की तारीख दोहराई गई, और कानूनी और आईनी तौर पर आज भी हम समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही चेयरमैन सेनेट हैं। और सिर्फ एक सीट जो कि अपोजिशन लीडर की थी, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे डिसाइड हुआ था कि वो मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी, और उसका भी आपको पता है कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया कि अगर पीडीएम चेयरमैन सर मेरी प्लीज पार्टी का होता, वो उस सूरत में तय हुआ था। देखें, ये नहीं उस सूरत में नहीं, ये हर सूरत में था। जो डिसाइड हुआ था वो ये हुआ था कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गिलानी साहब कॉन्टेस्ट करेंगे, और ऑपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग से होगा। हाँ, अता वो अपना तारड़ साहब जो हैं, उनके आजम तारड़ साहब, उनके नाम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उसके लिए भी आपको पता है सादिया अब्बासी साहब का क्या नाम पुट किया गया, किसी और नाम पर इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि ऐसे लोगों के साथ वोट लेकर जिनके ऊपर स्टैब्लिशमेंट की स्टैंप है। देखिए, मेरी बात मुकम्मल होने दें। शैला रज़ा साहिबा, आपने बात की है, मैंने आपकी बात बड़े गौर के साथ सुनी है, जवाब देना मेरा हक बनता है। देखें, उधर ये डिसाइड हुआ था कि जो ऑपोजिशन का है वो बंदा वो ऑपोजिशन लीडर होगा। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर भी हो सकते थे। जहां तक शो का नोटिस पीपल्स पार्टी को मिला है, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये एक प्लेटफॉर्म बना है, पीडीएम जब तक इकट्ठा है तो पीपल्स पार्टी पाबंद है उन सवालात का जवाब देने के। जो पीपल्स पार्टी के सवालात हैं हम यकीनी तौर पर उनका जवाब देंगे। तो जहां तक नून लीग का एक वादे मौक़िफ़ है, पंजाब में इन्होंने जिस वक्त ये डिसाइड हुआ कि पंजाब से जितनी जिसकी स्ट्रेंथ है उसके सेनेटर बन जाए, हमने किसी से वोट तो नहीं लिए, ना हमने अपने वोट किसी को दिए। अली साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, भी हमारी बनती थी। लेकिन फिर आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि आपने अब्बास अफरीदी साहब को क्यों विथड्रॉ नहीं करवाया था केपी से? ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह आप पंजाब का गिला शिकवा अब्बास अफरीदी साहब को अगर विड्रा करवाना था तो पीपल्स पार्टी को उस वक्त ये बात उठानी चाहिए थी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसाइड हुआ था कि अब्बास अफरीदी साहब ने अपने जो कागजात हैं ठीक है। शैला साहबा वांट्स टू ऐड समथिंग, कोई कमिटमेंट। शैला साहबा जी, ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज, मैंने वाजे कर दिया कि फाटा में कहां बाप पार्टी है, मुझे साबित करें फाटा में बाप पार्टी का वजूद। और दूसरी बात ये कि मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हुकूमती सपोर्ट से एक आज़ाद सेनेटर बना और उसने हमें वोट दे दिया तो आपको बुरा लग रहा है? और पूरी हुकूमत से और पीएमएलक्यू से आपने बंदर बांट कर ली पंजाब में, आपने कहाँ पीडीएम से पूछा? ये पीडीएम में डिसाइड हुआ था कि पीटीआई से इस मौजू पे बंदर बांट की जाएगी? मैंने पर्सनली कराची में चेयरमैन बिलावल से पूछा कि ये जो पंजाब में हुआ है ये आपकी मर्जी से हुआ है? उन्होंने कहा हरगिज नहीं मेरी मर्जी से हुआ, हमें तो पता भी नहीं चला, हमने अपने बंदा खड़ा किया था, इस तरह से हुआ। तो ये क्या था? दूसरी बात जो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि मैं एक बात को बड़े अदब से कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखिए, जिस वक्त हम यूसुफ रज़ा गिलानी की कैंपेन चला रहे थे, मुस्लिम लीग नून की भी एक कैंडिडेट थी वहां पे। आप पर्सनालिटी का डिफरेंस देखें कि ये वोट उनको भी पढ़ सकते थे ना वहां। ठीक है शैला साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। सेकंड जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी के ऊपर भी यही पर्सनालिटी का एक मैं कहती हूं कि यही 7 वोट दोबारा गलत सीधा हो सकते थे। इसी तरह मैं ये कहती हूं कि आजम नजीर तारड़ पे हमने पूरी रिजर्वेशन दी, और सादिया अब्बासी के लिए ये रिजर्वेशन आई कि शी इज टू जूनियर।
ओके शैला साहब मुझे एक मिनट दीजिए। तो मैं उसके वापस बाद आपकी तरफ आऊंगा। मरियम साहिबा ने जब उनकी हियरिंग कैंसिल हुई तो वो उन्होंने खुद कैसे ऐलान कर दिया आजम नजीर तारट का, ओके जब पता था कि इस पे डिफरेंसेस चल रहे हैं। ठीक है शैला साहब मुझे एक मिनट दे, मैं हुमायूं अख्तर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब जी मैं भी शैला रजा साहबा की बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले हुमायूं साहब से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल मैं वापस आऊंगा। हुमायूं साहब, गवर्नमेंट हैव ऑलवेज बीन सो कॉन्फिडेंट, जब भी हमने वुज़रा को और दीगर रहनुमाओं को बात करते हुए सुना पीडीएम के बारे में, उन्होंने हमेशा से यही मौक़िफ़ अपनाया कि पीडीएम के गुब्बारे से बहुत जल्दी हवा निकल जाएगी, गवर्नमेंट को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है, ना इनकी किसी भी मूवमेंट से, ना ही इनकी किसी प्लानिंग से। और वो आज हमें होता हुआ नजर आ रहा है कि पीडीएम टूट फूट का शिकार है। तो आपका क्या कमेंट है इस पे कि अभी भी क्या गवर्नमेंट जो है उसको कोई खतरा हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट अभी भी ऐसा लगता है गवर्नमेंट को पीडीएम टफ टाइम दे सकती है गवर्नमेंट को? देखिए, अव्वल तो कोई भी सियासी पार्टी वो गवर्नमेंट में हो या ना हो, वो हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंट रवैया नहीं इख्तियार करती। हमने दलाइल पेश किए, सितंबर से हमने दलाइल पेश किए कि हमें ये पीडीएम का जो अलायंस है इसमें कोई हम आहंगी नजर नहीं आ रही, और हमने हमेशा से कहा कि पीपल पार्टी तो इस सिस्टम का हिस्सा है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे में 12 साल से वो हुकूमत कर रही है, और अभी भी उनकी एक मेजॉरिटी हुकूमत है सिंध में, और इस वजह से वो कभी रेसिग्नेशंस नहीं देंगे, जो कि सच साबित हुआ। जो बयानिया पीडीएम ने अपनाया, कुछ लीडरों ने, सारों ने नहीं, कुछ लीडरों ने, हमने कहा कि ये समझ बैठना कि पीटीआई बहुत गैर मकबूल हो चुकी है, इसमें हकीकत नहीं है, वो भी सच साबित है। लोगों का ख्याल था कि लाखों की तादाद से अवाम बाहर निकल आएगी, बिल्कुल भी नहीं निकली। ये बयानिया के पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, जब फौज इक़्तिदार में भी नहीं है और अपनी फराइज सर अंजाम दे रही है, बड़ी कुर्बानियां दे रही है और हजारों की तादाद में शहादतें दे रही है, तो फौज के सरबराहों को, जो कि बहुत ही खतरनाक बात होती है किसी मुल्क की फौज में, बाय नेम आप अटैक करें, सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहों को बाय नेम अटैक करें, तो उनका ख्याल था कि उनके इस अटैक से ये इदारे प्रेशर में आ जाएंगे और गैर मकबूल हो जाएंगे, और इनकी जो भी बात है वो सुन लेंगे। वो गलत साबित हुआ। ये हमने हमेशा से कहा कि इन पार्टियों के अंदर, पीएमएलएन के अंदर शदीद किस्म के दरारें हैं, एक लीडरशिप टसल है, उसमें सबको मालूम है कि मरियम ग्रुप है, शहबाज ग्रुप है, हमजा ग्रुप है, और इनकी आपस में टसल है। मरियम ग्रुप जो है वो इमरान खान के खिलाफ कम और शहबाज ग्रुप के खिलाफ ज्यादा वो मुहिम चला रहा होता है। इन हालात में ये मूवमेंट ने नाकाम होना था, और अब आपको वो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। एक मैं गुजारिश करूं जी, ये हमें सिलेक्टेड कहा जाता है। 88 के बाद से मैंने हर इलेक्शन देखा है जी पाकिस्तान में, मैं तालीम मुकम्मल करके आया था, हर इलेक्शन मैंने देखा है और बहुत से में हिस्सा भी लिया है। जो पार्टी हारती है वो जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड कहती है और इल्लीगल कहती है, और कहती है कि ये फौरन चले जाएं बिकॉज ये इल्लीगल हुकूमत है। और एक मेरा सवाल है, इमरान खान को सिलेक्टेड कोई कह सकता है जिसकी 1996 से लेके अभी तक 25 साल की जदोजहद है? किस मार्शल लॉ में इमरान खान ने काम किया? और सब जानते हैं कि सिलेक्शन तो हुई थी 1981 में, नवाज शरीफ साहब की सिलेक्शन की थी ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के दौर में, उसको कहा जाता है सिलेक्शन। सही। हमारे साथ आपको पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत ही आम सवाल है कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रही है, तो क्या अब वाकई गवर्नमेंट को एक रियल ऑपोजिशन और एक फ्रेंडली ऑपोजिशन को देखना पड़ेगा इन फ्यूचर, या फिर पीडीएम के ये इख्तिलाफात एक साइड पर हो जाएंगे और पीडीएम फिर जो है वो एक नए एजेंडे के साथ आएगी? कितनी जान बाकी रह गई है पीडीएम में? इख्तिलाफात किस हद तक जाएंगे? ब्रेक के बाद वापस आए थे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने हुकूमती बैंक से लोग लेकर आपने
अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है, तो ये पीडीएम के जो मंशूर है, जो बयानिया है, उसके खिलाफ। इस दफ़ा जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई। पीडीएम के इत्तेहाद को जो जख्म पहुंची है, ये बहुत बड़ा सियासी नुकसान है उस तहरीक का जिसे हमने 6 महीने से मिलकर शुरू कर रखा था। शैला रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। अब आपने गुफ्तगू सुनी शाहिद खान अब्बासी साहब की, एहसन इकबाल साहब की भी। अब ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमती बेंचों से वोट लेकर अपोजिशन लीडर को मुंतखब करवाया गया और सियासी नुकसान कहा जा रहा है कि पीटीएम का जो प्लेटफॉर्म जिस मकसद के लिए हमने इस्तेमाल करना था उसको पीपल्स पार्टी की वजह से नुकसान पहुंचा है। अब पीपल्स पार्टी चलेगी कैसे आगे, खास तौर पर नून लीग के साथ जो इख्तलाफात हैं, जिस तरह अभी भी गिले शिकवे दोनों गौहर साहब के और आपके भी आवाम सुन रही है, तो अभी नेक्स्ट लाहेमल है क्या पीपल्स पार्टी का? अच्छा, पहले तो मैंने ये बता दूं दोबारा से कि फाटा में, मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ, फाटा में बाप पार्टी का क्या वजूद है? वहाँ के आज़ाद कैंडिडेट कहाँ से हुकूमत के? ठीक है। दूसरी बात मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि 8 पार्टीज हैं ना, उसमें मुझे दिल पे हाथ रखकर इमदाद साहब बताएं कि पंजाब से पूरी नून लीग के इस्तीफे आ जाते, दे देती है आपके यहाँ के नून लीग के लोग इस्तीफे। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को सियासत करनी आती है और शेख रशीद ने भी कहा है कि हमें सिर्फ टफ टाइम मुराद अली शाह दे रहा है। जनाब नवाज शरीफ साहब इतने अरसे से बाहर हैं, मरियम का ट्विटर तक बंद था, हम अकेले कर रहे थे ऑपोजिशन। शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से जेल में, हमने की है ऑपोजिशन, हम खड़े में, और हमने ये बता देना था इन्हें कि, और मैं ये बिल्कुल यकीन से कहती हूं कि इन्होंने लॉन्ग मार्च की पंजाब में कोई तैयारी नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। पीडीएम के जितने अच्छे जलसे हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुए हैं, बड़े से बड़े। और ये भी मैं बता देना चाहती हूं कि अगर आप ये भी समझते हैं कि, अब मैं एक बात और अपने तरह से भी कहना चाहती हूं कि आज के सेनेट के इजलास में ऑपोजिशन ने जिस तरह से ऑपोजिशन की है, उसमें पीडीएम की जो दराड़ है वो उसमें रुकावट नहीं बनी है। ऑपोजिशन पार्टीज अपना काम अपने तरीके से करेंगी, जरूरी नहीं है कि पीडीएम से करें। पीडीएम में इनका काम है कि पहले इस बात का जवाब दें कि पंजाब में जो है पीटीआई से, पीएमएलक्यू से बात करना हलाल। और बलूचिस्तान के एक पीटीआई के सपोर्टेड, वो हुकूमती सपोर्टेड पार्टी से वोट लेकर आने वाले सेनेटर से वोट लेना हराम। फाटा के 3 आजाद लोगों से वोट लेना हराम, लेकिन पंजाब में पीटीआई और पीएमएलक्यू के साथ हलाल। ओके, मुझे जवाब चाहिए। और दूसरी मुझे ये भी चाहिए, एक अभी जवाब लेते हैं अली गौर साहब से। एक बात और, अली गौर साहब, मैं वापस आऊंगा शैला साहब आपकी तरफ। बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं ये, शैला साहब भी बात कर रही हैं, उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि शहबाज शरीफ की बात जी ठीक है। अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से बैठे हैं या नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना आप, या अपनी बात मुकम्मल कर लें या मुझे प्लीज बात करने दें। गुजारिश ये है, नहीं इमदाद साहब सॉरी, मैं बैठी हूं दूर, तो मेरे पास आवाज में मसला। अच्छा, बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा पाबंद सलासिल हुए। मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे ज्यादा परवेज मुशर्रफ के दौर में वो जेल में रहे। अब ये टाइम आया, आपने देखा कि ये जिस तरह से ये गवर्नमेंट बनी 2018 के इलेक्शन में, तमाम पार्टीज ने उधर प्रोटेस्ट किया इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर, और उसके बाद से जिस तरह से मियां साहब को नाअहल किया गया, फिर जिस तरह से उनको जेलों में बंद रखा गया, फिर उनकी बेटी को 2 दफ़ा जेलों में बंद रखा, फिर उसके बाद जाकर अभी जमानतें हुई, और जिस तरह से मियां साहब की सेहत को ख़तरात लाक है, उसका पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन हम उसके लिए किसी के ना ही जवाबदेह हैं और ना ही हम किसी से डिक्टेशन लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लाइन ड्रा हो चुकी
چکی ہے. لائن کے ایک طرف وہ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں جو پاکستان کی عوام کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, جو پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں, جو پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. آج پاکستان کے عوام پی ڈی ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈیلز کے ذریعے وہ وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں. آج پاکستان میں سب لوگ اس بات کو, پاکستان کے عوام بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے شفاف طریقے کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. ادھر سے جب پی ڈی ایم کے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کے امیدوار بن جاتے ہیں. کون کھیل رہا ہے وکٹ کے دونوں طرف؟ پیپلز پارٹی کھیل رہی. میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کو کہ پیپلز پارٹی نے جب دل کرتا ہے تو وہ پی ڈی ایم سے ووٹ لے لیتے ہیں, جب اپوزیشن لیڈر بننا ہوتا ہے تو پی ڈی ایم کے فیصلوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور حکومتی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے ووٹ لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے جب استعفوں کی بات کی, پنجاب میں سب سے بڑے جلسے ہوئے, اگرچہ پنجاب میں ہماری کوئی بھی, آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ میں یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جلسے جو ہیں, شیلہ صاحبہ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کا جب جلسہ ہوا تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ میری پارٹی کے ہیں وہ موبائل کی لائٹس جلائیں. میں بھی سٹیج پر کھڑا تھا, پورے پنڈال کی لائٹس جلی تھیں اور وہ مولانا صاحب کے بندے تھے. آپ کے سٹیج ادھر جا کر مولانا صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے سندھ میں جا کر سجائے. آپ کو اپنی پنجاب میں اکثریت کا پتہ ہے شیلہ رضا صاحبہ, آپ کی اسمبلی میں قومی اسمبلی کے کتنے لوگ ہیں اور صوبائی اسمبلی میں کتنے لوگ ہیں. وہی اوکے جی, اوکے, مجھے موقع دیجئے, دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. علی گوھر صاحب مجھے ایک منٹ دیجئے. دیکھیں نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ سے استعفے نہ دیتی. جی میں واپس آتا ہوں. سندھ میں ہماری کم سٹرینتھ ہے یا بلوچستان میں یا کے پی کے میں تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کو ریپلیس پی ٹی آئی نے کیا اور آج تک آپ اپنی پنجاب میں وہ اکثریت, یہی زرداری صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسیز تھی جب پنجاب میں سیٹیں پیپلز پارٹی ٹھیک ہو گیا. علی گوھر صاحب مجھے موقع دیجیے پلیز, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. پنجاب میں کیا سٹرینتھ ہے پیپلز پارٹی؟ بڑے سیریس یہ اختلافات اب جس جانب جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ گلہ شکوہ ہے نون لیگ سے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ڈیسیژن لیا جاتا استعفوں کا تو نون لیگ پنجاب سے استعفے دیتی ہے اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اٹس امپاسبل کہ پیپلز پارٹی سندھ سے یہ استعفا دیتے. اب جہاں تک بات یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی نے ریپلیس کیا اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے, تو ہمایوں اختر صاحب کے پاس ایک سوال لے کے جائیں گے ہم جس کا جواب ہم بریک کے بعد لیں گے کہ اب پی ٹی آئی کو اب پھر کون ریپلیس کرنے جا رہا ہے. اور جو یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ الیکشن کی اور جیتنے کی, وفاق میں گورنمنٹ بنانے کی جو پیپلز پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑی وہ شاندار سیاست کا مظاہرہ کر رہی ہے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے پی ٹی آئی کا دیکھ لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہمایوں اختر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پی ڈی ایم کے اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بڑی گہری دراڑ ہے یہ, خاص طور پر پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این. لیکن پھر بھی آج اپوزیشن کی جانب سے جو قرارداد سینٹ میں دی گئی ہے کرونا کی مہنگی ویکسین کے خلاف, وہ منظور ہو گئی وہ جو قرارداد ہے. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جماعتیں جو ہے وہ آپسی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے, سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جماعتیں تو ابھی بھی اکٹھی ہیں, تو کیا گورنمنٹ کو یہ کوئی ایک جھانکا تو نہیں دیا جا رہا, ایک جھانسا تو نہیں دیا جا رہا, کہیں گورنمنٹ کو ایک پھنسانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی دونوں چاروں طرف سے؟ اس طرح کا کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. یہ میں پاکستان کے سیاسی میدان میں ہوں, آدھا درجن کی قریب میں اسمبلیز میں بیٹھا ہوں, میں 8 سال منسٹر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایسے لگ رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ٹریجری ہے, حکومتی پارٹی ہے, نون جو ہے وہ بڑی مخالفت کرنے والی اپوزیشن ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ان کی صلح صفائی کرا دیں. حالانکہ پی ٹی آئی در حقیقت برسر اقتدار پارٹی ہے, یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. ابھی آپ نے اس پروگرام میں دیکھ لیا, گفتگو میری تو کم اور پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی زیادہ ہوئی ہے.
آپ دیکھیں گے کہ آئی تھنک پیپل پارٹی نے زیادہ سیاسی میچورٹی دکھائی ہے اس پورے پروسیس میں، اور اس میں ایک وجہ ہے کہ پیپل پارٹی کے بیچ میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں، جو میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا پی ایم ایل این. دوسرا، پی ایم ایل این کا پتہ نہیں چلتا. وہ مولانا صاحب کی پہلی جو لانگ مارچ ہوئی اس کے نتیجے میں میں کبھی کسی کی صحت کے بارے میں اچھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب. تو ہمایوں صاحب یہ تو پھر ایک خطرناک بات نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے؟ مطلب گورنمنٹ کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست سے ضرور خطرہ ہے؟ سخیرہ صاحب دیکھیے، پیپل پارٹی میچورلی چل رہی ہے. پی ایم ایل این پہ اعتماد نہیں کرتے لوگ، نہ مولانا صاحب کرتے ہیں نہ پیپل پارٹی کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پچھلی دفعہ کیا دیکھا کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، صحت اچانک ایسی خراب ہوتی ہے کہ جس کا علاج صرف لنڈن میں ہو سکتا ہے اور وہ بہت لمبا علاج ہوتا ہے. ابھی پھر کچھ باتیں سنائی جا رہی ہیں، رانا ثناء اللہ کے بیانات اور بیانات دیکھیں کہ صحت کچھ اس طریقے سے کچھ لیڈروں کی خراب ہو رہی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا پڑے گا اور صرف لندن میں اس کا علاج ہے اور بہت لمبا رہنا پڑے گا اس علاج کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. ویسے پیپل پارٹی سے ہمیں امید ہے کہ ان کی سیاسی میچورٹی جو ہے ان کے ساتھ ہمارا نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں تعاون ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں تک ملکی معاملات کا لیجسلیشن کا تعلق ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ہمیں تعاون ملے گا. پی ایم ایل این کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ ان کی آپس کی لیڈرشپ ٹرسل ہے، مریم گروپ اور شہباز گروپ کی، اور ان کے کچھ اور مقاصد ہیں جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا. صحیح. علی گور صاحب، یو وانٹ ٹو رسپونڈ؟ جو صحت کی باتیں آ رہی ہے، شیلا صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی طبیعت واقعی خراب ہے، اب کیسا بہتر فیل کر رہی ہیں وہ؟ نہیں، مریم صاحبہ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں، اور ان کو ٹمپریچر اور وہ تھا کرونا تو ان کا نیگیٹو تھا. میں ہمایوں صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، انہوں نے 2-4 باتیں کی. پہلے ظاہر ہے میری اور شیلا صاحبہ کی بات چل رہی تھی اور یہ سمجھے کہ شاید میں ان کو رسپانس نہیں کروں گا، لیکن ٹائم تھوڑا تھا اس لیے شیلا صاحبہ کی باتوں کا زیادہ جواب ضروری تھا. نمبر 1 تو یہ کہ میری بات کو انڈورس جو کیا ہے ہمایوں صاحب نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروگرام میں بھی وہ پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے تھے. یہیں سے عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے آگے نئے رشتے کون سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور شیلا رضا صاحبہ کے بھی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ رہی تھی ہمایوں صاحب کی باتیں سن کے. تو گزارش یہ ہے، یہی وہ سلسلہ ہے. اور جہاں تک یہ خواب ہے کہ شریف فیملی کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو یہ تو پچھلے 30-40 سال سے ہم یہی باتیں سنتے، لیکن ہمیں تو آج تک کوئی دراڑ نظر نہیں آئی. اور یہ جو بھی اپوزیشن میں ہماری مخالفت کرتے ہیں لوگ، وہ یہی پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ ان میں دراڑیں ہیں، ان میں یہ ہو گیا. اگر ان میں دراڑیں ہوتی تو آج میاں شہباز شریف صاحب جیل میں بند نہ ہوتے. اگر ان میں دراڑیں ہوتی تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ 2 سال سے جیل بھگت کے اور ابھی بیل پر نہ آتے. تو یہ تو پھر وہ خواہشیں ہیں نا ان کی، جو کہ انشاءاللہ تعالی نہ کبھی پی ٹی آئی کی پہلے پوری ہوئی نہ آئندہ ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اپوزیشن اگر کر رہی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ عوام کی سیاست کریں، آپ عوام کی نبض کو دیکھیں، آپ یہ پی ٹی آئی پر اور اسٹیبلشمنٹ پر رلائے نہ کریں. اس اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو پھر دھوکہ دینے، اور آپ پاکستان کے عوام کو بھی گواہ بیٹھیں گے. اوکے علی گور صاحب، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا، کا پلیٹ فارم سے آئیں. بریک لوں گا. علی صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیلا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو علی گور صاحب. اور دوسرا سوال میرا یہ لے لیجئے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے پاس اب 7 دن ہے، جواب آپ جمع کروائیں گے جو پی ڈی ایم میں رکھا جائے گا اور پھر اس پر ڈسکشن ہوگی. تو کیا ٹیک ہے پیپلز پارٹی کا اس پہ؟ اس پہ جو بات ہوگی وہ اوپر میرے خیال میں لیڈرشپ اور جو کیڈر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. میں یہاں پہ جواب ہیں وہ پہلے دے دوں. علی گور بلوچ صاحب اگر پی ٹی آئی پہ ریلائی کرتے
تو پنجاب میں آپ کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے, کیونکہ ان کے بھی خرم لغاری والا گروپ تھا اور آپ کے بھی مسائل تھے, تو جو آپ نے بات چیت کر کے بندر بانٹ کی ہے, ہم بھی کچھ اس طرح کہیں اور کر لیتے, اور ہم بھی حکومتی پارٹی جو ہے اس کو پلیٹ میں رکھ کے, جیسے آپ نے کامل علی آغا کو سیٹ دیا ہے, ایسے کر لیتے. پی ٹی آئی پہ اگر ریلائی کرتے تو صرف آپ نے ان کو بیلنس کیا ہر جگہ, اپنی بندی ہروا دی, یوسف رضا گیلانی جتا دیا, اس کو بھی جتوا دیتے آپ نے ان کو بیلنس کرتے ہوئے لے کے چلے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کریں اس پہ مٹی ڈلتی رہے, وکٹ کے دونوں طرف آپ کھیل رہے ہیں. کس طرح کھیل رہے ہیں یہ میں بتاتی ہوں. اگر آپ جیل کی بات کر رہے ہیں تو کیا فریال صاحبہ سے زیادہ بیمار ہیں مریم صاحبہ؟ ان جتنی ایج کی ہیں, 6 مہینے سے زیادہ وہ جیل میں رہی. چاند رات کو کس طرح گھسیٹ کے انہیں ہاسپٹل سے جو ہے وہ جیل میں شفٹ کیا گیا, خود نیب ہاسپٹل لے گئی تھی. اس سے پہلے ان کے ہسبینڈ سے 20 سال کے سارے پراپرٹی کے حساب مانگے. کیا زرداری صاحب سے زیادہ بیمار ہے کوئی؟ کتنے عرصے وہ جیل میں رہے. کیا اسپیکر قومی سندھ اسمبلی کو جس طرح سے کر کے لایا گیا ایسے کسی کے ساتھ کیا گیا؟ کیا خورشید شاہ سے زیادہ کوئی اس وقت اندر سہ رہا ہے کچھ؟ کیا اور دو کہ میں نام لوں, جاکرانی صاحب سب کے جو ہمارے یہاں کے وکٹ کے دونوں طرف آپ لوگ کھیل رہے ہیں, آپ لوگ کھیل رہے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ استعفے دیں, ادھر کہتے ہیں نہیں بھائی جو سیکنڈ لاسٹ پہ آیا تھا نا, جو سیکنڈ آیا تھا اس کو جتوا دے, مفتہ کے لیے آپ بندے نہ کھڑے کریں. جب آپ نے استعفے دینے تو آپ الیکشن کیوں لڑنے کی بات کرتے ہیں؟ دیں آپ استعفے اپنے لوگوں کے, آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں. اگر ہم نہیں دے رہے, رہی بات ہماری, تو بھائی ہمارے پاس ہمارے لوگوں کا مینڈیٹ ہے. مولانا کے بات آپ نے کی, دیکھیں میں بالکل سنجیدگی سے ایک بات کہہ رہی ہوں. جب مولانا نے پہلے دھرنا دیا تو ہم نے کھل کے مخالفت کی تھی. ہم نے کہا ہم دھرنے کے قائل نہیں ہیں, ہم سپورٹ کریں گے. اور اس سے پہلے جو سندھ میں بائی الیکشن ہوئے, راشد سمرو نے ہمارے سامنے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, کھل کے مخالفت کی. لیکن اس کے بعد جو مولانا صاحب نے, اس وقت پی ڈی ایم میں دم نہیں تھا, وہ اپنا دھرنا لے کے چلے. جب تک وہ سندھ کی پریمیسز سندھ کے اندر رہے, ہم نے بھرپور ان کو سپورٹ کیا, کراچی سے ہر جگہ. آپ نے تو ان کا ساتھ دینے کی بات کی تھی, آپ نے کیا کیا؟ رہی بات مولانا کے خطاب تک, یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ بہت ساری خواتین گھر چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ بہت صبح سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ جب مولانا کے لوگوں کو آگے جگہ دی جائے گی, اور ہم سب مل کر, آپ حیدرآباد کے جلسے میں بھی کلپس اٹھا سکتے ہیں کہ ہم خواتین تک نے اپنے موبائل روشن کیے ہوئے تھے. کیا بات کرتے ہیں آپ. اور ایک اور بات جو ہے رہی, آپ نے کہا کہ یہ جو ہیں کھل کے مسکرا رہی ہیں. ویسے تو میری عادت ہے کہ میں مسکرا کے ہی بات کرتی ہوں, لیکن میں پی ٹی آئی کی گیمکس پہ ہنس رہی تھی. اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے میچور مان لیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن امداد صاحب, کیا یہ جو آرڈیننس ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر, کیا ہم نے اس کی کھل کے مخالفت نہیں کی؟ کیا ہم نے آج کے اوپر کھل کے مخالفت نہیں کی؟ کیا ہم جو ہے یہ نہیں سمجھ رہے کہ حکومت نے جتنی مہنگائی کی ہوئی ہے, جتنی بے روزگاری پھیلائی ہوئی ہے, اس پہ ہم نے کب نہیں بات کی کھل کے؟ ہم نے پی ڈی ایم کو جمع کیا, ہم نے پی ڈی ایم کو بنایا. چیئرمین بلاول نے, پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہی تھی. بالکل شیلا صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. پی ڈی ایم کی ایک منٹ گلگت بلتستان میں ہم ہر پلیٹ فارم پر الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن چیئرمین بلاول نے ہر کوشش کر کے وہاں پر بھی پی ڈی ایم کی ملاقاتیں جاری رکھی کہ ہمارا الیکشن اور گراؤنڈ پہ جو مخالفت ہے, جو نظریاتی مخالفت ہے, وہ جاری رہے گی. لیکن حکومت کی جو ایک نالائقی ہے, جو ایک ڈیلیورنس کی طرف توجہ نہیں ہے, اب عوام بھی کہہ رہی ہے وزیر اعظم صاحب گھبرا جائے. شیلا صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس شیلا صاحب آپ بات کر رہی ہیں, یہ تو علی گوہر صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ پیپلز پارٹی کا یہ انیشیٹو تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے, گورنمنٹ کے خلاف, خاص طور پر عوام کا سوچتے ہوئے مہنگائی کے خلاف ہمیں سڑکوں پر آنا ہے, موومنٹ چلانی ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد آپ ایکسپریس نیوز پر 9 بجے کا خبرنامہ دیکھ سکیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.